السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کا وجود نہیں تھا، مخلوق کا وجود نہیں تھا، اس نے اسے اول سے وجود دیا، نیا وجود دیا، پوری کائنات نئی پیدا کی، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت دی۔ اللہ اول ہے، اللہ ہی قدیم ہے، اللہ کے لیے ازلیت ہے، ابدیت ہے، سرمدیت ہے۔ انسان سمیت ساری مخلوق نے ایک وقت معین کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ہر چیز کے لیے فنا ہے، بقا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہے، مگر اللہ ذو الجلال والاکرام موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہماری کہ ہم پورا ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان رہے ماہ رمضان میں، کہ جہاں ہماری سانس بھی عبادت بنائی گئی، ہمارا سونا بھی عبادت تھا، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہماری دعائیں مستجاب قرار دی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ہر قسم کی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینہ میں مہیا کی، اور ہم نے بڑے اچھے انداز سے اس مہینہ کو گزارا۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پہلا تصور اسے توحید کا دیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق، مدبر، منتظم، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اپنے نمائندگان کا معین کرنا، پیدا کرنا، ان کو نمائندہ بنانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ لذا حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم کی صورت میں پہلا نبی جس کو خلیفہ کہا گیا، پھر ایسا نبی پیدا کیا جس نے اس کائنات پر حکمرانی کی، جس کی پہاڑوں پر حکمرانی تھی، جس کی پرندوں پر حکمرانی تھی۔ اس وقت کہا گیا کہ ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کو پیدا کیا، اس کی حکومت جنوں پر بھی تھی، اس کی حکومت حشرات الارض بھی تھی، اس کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور پہلے زمانے میں ان کو باقاعدہ جہاز دیا گیا کہ ہوا کے دوش پر وہ سوار ہوتے تھے، اور جس جگہ جانا ہوتا چلے جاتے۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، جس جگہ جانا ہوتا اگر وہ چاہتے
اپنے جہاز کو بلند لے جاتے، اگر چاہتے تو اپنے جہاز کو نیچے لے آتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر طاقت دی کہ وہ چیونٹیوں کی آواز کو جو زمین پر تھی اس کو بھی سن رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی دے رہے تھے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ان کی بات کو سن کر مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عہدہ جس کا ذکر کیا وہ امامت کا عہدہ ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ یہ عہدے کس نے پیدا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء ان کی مخلوق ہیں، انہی کو نمائندگی دی ہے، انہی کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، خلافت دی ہے، امامت دی ہے۔ بحیثیت مسلم ہمارے یہی اعتقادات ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔ پھر نبوت کو اللہ نے پیدا کیا، اور امامت کا استمرار قیامت تک کے لیے رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قیامت کا تصور دیا گیا تاکہ ہر وقت ہم یہ خیال کریں کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، انبیاء اور ائمہ بھی ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں بھی ہم نے حاضر ہونا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری باقاعدہ مراقبت کی جا رہی ہے، ہماری نگہبانی کی جا رہی ہے۔ کسی وقت ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کام کی وجہ سے پکڑے جائیں، اور پکڑا بھی ہمارا جانا اتنا پکا ہوگا کہ ہمارے پاس رجسٹر ہوگا جس میں تمام حالات لکھے ہوئے ہوں گے، اور دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوں گے، ہمارا دل بھی اس وقت گواہی دے رہا ہوگا، ہماری آنکھیں بتا رہی ہوگی ہم نے کیا کام کیا ہے، اور ہمارے کان بتا رہے ہوں گے ہم نے کیا کام کیا ہے۔ یہ 15ویں پارے کی آیات۔ ہمارا چمڑا بتا رہا ہوگا ہم نے کیا کام کیا ہے، ہمارے پاؤں بتا رہے ہوں گے ہم نے کیا کام کیا ہے، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھ بول رہے ہوں گے، پاؤں بول رہے ہوں گے۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ تو گواہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ جس زمین پر ہم نے علی مسجد میں نماز پڑھی ہے وہ زمین ہماری نیکی کی گواہی دے گی، جہاں ہم نے روزے افطار کیے ہیں وہ زمین بتائے گی کہ روزے افطار کر رہے ہیں۔ جس فضا میں ہم رہ رہے تھے وہ فضا ہمارے لیے گواہی دے گی۔ گویا ہماری فضا، ہماری زمین، ہمارے اپنے اعضاء، ہمارے پاس اپنا رجسٹر، یہ سب گواہی دینے والے ہوں گے، اور منٹوں سیکنڈوں میں قیامت کے دن حساب ہو جائے گا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، ہر طرف سے ان کی اچھی گواہی آئی ہے۔ اور یہی انسان کی عظمت ہے کہ بارگاہ رب العزت میں وہ سرخرو ہو، کامیاب ہو، کامران ہو، کہ اس نے زندگی بڑے اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، آپ جیسی شخصیتیں اطمینان کے ساتھ ہوں گی، سکون کے ساتھ ہوں گی۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ پر سلام، آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی، اب جنت میں آپ کو بڑا بہترین مکان مل جائے گا اور بڑے آرام سے آپ زندگی بسر کریں گے۔ تو سب سے اول درجہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کوئی نبی یا امام اس کے مساوی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور تیسرے نمبر پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے،
اور رسول اللہ کے دربار میں بھی ہمارے اعمال حاضر کیے جاتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے ہاں بھی ہمارے اعمال جو امام ہوتا ہے. آج کل ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرمایا شریف ہے، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ذہن میں رہے کہ جب ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو امام زمانہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام زمانہ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ امام کو خوش کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم پریشان کرتے ہیں. آج کل مسلمانوں کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جنگ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف موحد ہیں، توحید پرست ہیں، نبوت کی عظمت کے قائل ہیں، ولایت امامت کے قائل ہیں، غدیر کے سسٹم کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف بنیادی طور پر یہودی ہیں جو 3 قبیلے ان کے مدینہ میں تھے جن کو وہاں سے نکالا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اور پھر خیبر میں ان کو مکمل طور پر سزا دی گئی، اور اس کی حمایت کرنے والے بھولے لوگ مسیحی ہیں. حالانکہ مسیحی بہت اچھے ہیں، مسیحی لوگوں کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے، جگہ جگہ ان کی تعریف موجود ہے. 6 پارہ میں موجود ہے کہ یہ آپ لوگ اسے محبت کرتے ہیں، مسیحی عیسائی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، قسیسین، اس واسطے کہ یہ عبادت گزار ہیں، رہبان، اس واسطے کہ ان میں تکبر نہیں پایا جاتا. اور پھر 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اے میرے رسول، جب آپ سے یہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں بھی ایمان کی رمق پائی جاتی ہے. اور مسیحیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ جب مکہ میں تھے اور روم اور ایران کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ اتاری تھی جس کا نام ہے سورۃ الروم، 21ویں پارہ میں ہے. اور اس میں خبر دی تھی کہ اب رومیوں کو شکست ہوگی، لیکن چند سالوں میں 10 سال سے بھی کم عرصہ میں ان کو ایران پر فتح حاصل ہوگی. اور پھر جب ان کو فتح حاصل ہوئی تو اسی دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی مدینہ میں، تو مسلمان حیران ہوتے تھے کہ اپنی فتح پر ہم زیادہ خوش ہوں یا یہ ہے کہ ہم ان کی فتح پر، روم کی فتح پر خوش ہوں، چونکہ یہ اللہ والے تھے، مسیحی تھے، اللہ کے بھی قائل تھے. البتہ رسالت پاک کے قائل نہیں تھے، باقی تمام انبیاء پہلے کے قائل تھے، تو ان کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن اب یہ بھولے بادشاہ بن چکے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں، یہودیوں کے پٹھو بن چکے ہیں. جیسے یہودی کہتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے آج وہ فرعون بنے ہوئے ہیں. حالانکہ یہودی فرعون کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، فرعون ان کے بچوں کو قتل کر لیا کرتا تھا، اچھا نہیں سمجھے جاتے تھے. لیکن آج فرعون، یہودی اور پھر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اصل کام کرنے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف امامت، وحدانیت اور رسالت کے ماننے والے ہیں. لیکن الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا ان کی حمایت کر رہی ہے، مسلمانوں کی حمایت کر رہی ہے، غدیر کے سسٹم پر چلنے والوں کی حمایت کر رہی ہے، امامت و ولایت کے ماننے والوں کی حمایت کر رہی ہے. اور حمایت اس وقت تمام دنیا تک پہنچ گئی ہے. دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں حمایت نہ آ رہی ہو. ہمارا وطن عزیز پاکستان جس کے ہم رہنے والے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، اس میں 90% لوگ حمایت کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء وہ بھی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ایسا بڑا عالم نہیں ہے جس نے حمایت نہ کیا ہو. عام مسلمان اہل سنت برادران حمایت کر رہے ہیں. پاکستان میں رہنے والے سکھ حمایت کر رہے ہیں.
پاکستان میں رہنے والے ہندو حمایت کر رہے ہیں، انڈیا کے مسلمان حمایت کر رہے ہیں، ہندو حمایت کر رہے ہیں، سکھ حمایت کر رہے ہیں۔ کچھ جہازوں کو انہوں نے جانے کی اجازت دی تھی۔ جب ہندوستان نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے اجازت ملی ہے، تنگہ ہرمز سے یہ گزرے ہیں، تو اس وقت ایران نے یہ کہا نہیں نہیں، آپ کے ملک میں مسلمان رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، بدھ مت رہتے ہیں، یہ لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اجازت دی ہے۔ امریکہ میں لوگ حمایت کر رہے ہیں، یورپ میں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جو فرعون اپنے آپ کو پوری دنیا پر حاکم قرار دیتا تھا، اب اس کی صورت یہ ہے کہ یورپ کے کئی ملک سراسر مخالفت کر رہے ہیں، اکثریت کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں، باقی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، نیٹو والے کہہ رہے ہیں جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، جاپان کہہ رہا ہے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کینیڈا کہہ رہا ہے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ گویا رائے عامہ بھی ایران کے موافق ہے، عوام بھی ایران کی موافقت کر رہے ہیں، اور یہ موافقت اور یہ دعائیں آپ کی اتنی مؤثر ہیں کہ اس کی وجہ سے آج آپ کو کوئی ایک آدمی نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ ایران مارا گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف کہنے والے موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کا آرمی چیف صاحب کہتا ہے یہ جنگ بڑی غلط جنگ ہے، ظالمانہ جنگ ہے، اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے غلط کام کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر صورت میں ہمیں شکست ہوگی، کسی صورت میں ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ صرف توحید و نبوت نہیں بلکہ امامت کے سسٹم والے، غدیر کے سسٹم والے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، ان کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو مخالف ہوتے تھے آج وہ موافقت میں بیان دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں اس وقت حاصل ہوئی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ پوری رائے عامہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ فرعون وقت ہمیشہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ جب ہم ایران، بلکہ نہیں، جب ہم نجف اشرف میں 60 کی دہائی میں تعلیم کے لیے گئے تھے تو ایران نے اس وقت 2500 سالہ جشن منایا تھا۔ شاہ کی حکومت ہوتی تھی اور جتنے علماء تھے سب نے مخالفت کی تھی۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون، موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو ٹیلی گرام دیا جاتا تھا، ٹیلی گرام مخالفت کے دیے گئے تھے۔ انہوں نے 1000 سالہ جشن منایا تھا، لیکن سب سے پہلے گڑبڑ اس میں ہوئی ہے سن 63 میں۔ سن 63 میں صورتحال یہ تھی کہ مشہد مقدس میں 6000 آدمی مار دیا گیا ٹینکوں کے نیچے آ کے، اور اس کا تذکرہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہم بھی یہاں لاہور میں موجود تھے لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ خدا بھلا کرے مولانا مودودی کا، ان کا رسالہ ترجمان القرآن، انہوں نے 6-7 صفحے لکھے تھے اس کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مودودی صاحب کے خلاف بغاوت کا سلسلہ ہوا ایوب خان کے زمانے میں، حتیٰ کہ موت کا حکم دیا گیا۔ اور جب کہا گیا ان کو کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، اگر اللہ چاہتا ہے میں دنیا میں نہ رہوں تو نہیں رہوں گا۔ پھر بعد میں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اس وقت تک ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ بتایا گیا، بلکہ ایک آدھ دفعہ اخبارات میں یہاں آیا تھا مذاق کے عنوان سے کہ عورتوں کا جلوس نکلا تھا، مولوی صاحبان ابا والوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتوں کے جو ہے وہ کپڑوں جو ہے چادریں اتر گئی اور یہ ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ سن 63 سے تاریخ چل رہی تھی۔ پھر خمینی صاحب کو جلا وطن کیا گیا، اور جب شاہ ایران نے خمینی صاحب سے ملاقات کی، اپنے محل میں ان کو بلایا تھا، کرسی پر بیٹھے تھے، تو محمد رضا پہلوی آیا، انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ تو ان کے وزیر دربار نے کہا کہ یہ آئے ہیں پہلوی صاحب، پتہ نہیں پہلوی کہا یا جو کچھ بھی کہا، تو کہنے لگے کیا ہے آئے ہیں تو
تو اس نے کہا جی میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس فوج ہے، آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، آپ دیہات میں چلے جائیں، مدرسہ کھول کر اللہ اللہ کریں بیٹھے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں ابھی ایرانیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر ایرانی بچہ بچی عورت مرد ایک ایک تو مانتے ہیں تو پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، میری فوج جو ہے وہ ماں کی گود میں ہے۔ یہ پاسداران انقلاب جن کا سنتے ہیں، یہ اس وقت ماں کی گود میں تھے، بسیج ماں کی گود میں تھے۔ انہوں نے فوج سے ہٹ کر پھر پاسداران انقلاب کی ایئر فورس بھی بنائی، نیوی بھی بنائی، یہ بنائی۔ اور آج کل انقلاب کی حفاظت بھی یہی کرتے ہیں، یہی ڈر رہے ہیں۔ ان کو ترکی بھیج دیا گیا 66 میں، نجف اشرف تشریف لے آئے۔ ہم لوگ بھی کربلا اور نجف کے درمیان خانہ نص ایک علاقہ ہے، وہاں تک ہم ان کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ اور چند دنوں بعد مسجد شیخ مرتضیٰ انصاری میں انہوں نے تقریر کی تھی، جس میں بنیادی طور پر 3 باتیں تھیں۔ ایک تو ہم مولوی صاحبان کے لیے تھی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانے کے سپاہی ہیں، اگر امام زمانہ آ جائے تو آپ ابا کبا سنبھالیں گے، یہ سپاہی بن کر جہاد کریں گے، لہٰذا آپ یہ سوچیں آپ کو مجاہد بننا چاہیے۔ دوسرا ذکر کیا کہ تھا فلسطین کا اس زمانے میں 66 میں، کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی ڈال دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا۔ تیسرا مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کشمیر کا، کہ اگر مسلمان ہاں متحد می باشند، ہندو بدبخت نمی تواند کشمیر رب گیرت۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ہندو بدبخت کشمیر کو نہ لے سکے۔ آیت اللہ خامنائی جو شہید ہوئے ہیں اور بہت بڑی عظمت کے مالک تھے، مجتہد بھی تھے، ولی فقیہ بھی تھے، راہبر بھی تھے، حکومت کے سربراہ بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی وہی تھے، پوری فوج ان کے ہاتھ میں تھی، ایئر فورس پر ان کا حکم چلتا تھا، نیوی پر ان کا حکم چلتا تھا، ہر جگہ ان کا حکم چلتا تھا، بہت بڑی شخصیت تھے۔ اور یہ حکم بحیثیت مجتہد اعظم، چونکہ امامت کی غیبت کے زمانے میں مجتہد اعظم نے ان تمام چیزوں کو چلانا ہوتا ہے۔ ان کو پہلے کرمان کے ایک چھوٹے سے شہر میں بھیجا گیا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ چند دنوں کے بعد ایک مسجد ڈھونڈی چھوٹی سی، اس میں درس دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اس مسجد میں اضافہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، ان کو تبریز کے کسی دیہات میں درس تھا، یہ کسی جگہ اور نہیں گئے۔ جب انقلاب کامیاب ہوا تو خمینی صاحب نے خود ان کو بلایا اور پہلا عہدہ ان کو دیا گیا کہ آپ کیا کام کریں، امامت جمعہ کریں۔ امام جمعہ تہران کے یہ ہیں، 3-4 اور بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں امام جمعہ موقت، یعنی وقتی طور پر۔ اصل پیش نماز امام جمعہ یہی تھے، یہ کرتے رہے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا سن 79 جب انقلاب آیا ہے، تو میں محرم رات کے وقت 4 جگہ پڑھتا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک جگہ آپ چھوڑ دیں۔ مغرب کے بعد شروع ہوتا تھا، پہلے میرا محرم ہوتا تھا نبی شاہ، پھر اس کے بعد گڑی شاہ، پھر اس کے بعد بھارت نگر جس کو پاک نمبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد باغبان پورا۔ 10:30 بجے فارغ ہوتا تھا، تو پھر میں نے ایک چھوڑنے کی بجائے سب چھوڑ دیے، چلا گیا۔ عاشور کے دن میں نے ان کی تقریر سنی۔ اس وقت حرم سے باہر والی جگہ نہیں بنی تھی، خالی چھوٹا سا حرم ہوتا تھا، باقی سارا کھلا میدان تھا، اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ 2.5 گھنٹے انہوں نے تقریر کی، میں پھر تھک گیا، ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ ابھی تک ان کی تقریر جو ہے وہ جاری تھی۔ اور جب خمینی صاحب وفات ہوئی ہے تو ہم ان کے جنازہ میں گئے تھے، تو تیسرے دن پھر ان سے باضابطہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ ان کا زخمی ہے۔ یہ چونکہ فوجی بھی تھے، حملہ ہوا تھا ان پر، تو ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ تمام مومنین، علماء، فضلاء سب کے سلام بھی میں نے دیے تھے، تعزیت بھی پیش کی تھی خمینی صاحب کی، اور ان کو ہدیہ تبلیغ بھی پیش کیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کا چلا جانا بہت سخت ہوتا ہے انسان کے لیے، کسی ملک کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن کیا کہنا عظمت ایران کا کہ اگر وہ چلے گئے ہیں تب بھی نظام اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ ایران کو طاقتور بنایا ہے، اتنا طاقتور
جیسے ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے آپ کو اس طرح جنگ کے لیے تیار کرو کہ لوگ آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ یہ قرآن مجید 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو عبادات کی طرف لگایا۔ وہاں 50 ہزار آدمی مشہد مقدس میں، عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اتنا عام کیا کہ لاکھوں حافظ ہیں، اور 23 رمضان کو ساری رات مشہد مقدس میں بیٹھ کر بچوں سے قرآن سنتے اور ان کو انعام دیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے، مجتہد تھے، درس خارج بھی دیتے تھے، یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی توجہ، شیعوں کی توجہ صرف اور صرف جنگ کی طرف ہونی چاہیے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہدف کی طرف توجہ کرے۔ ہمارا ہدف اس وقت جنگ ہونا چاہیے، اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ جنگ میں جب کامیابی ہوگی تو یہ اسلام کی کامیابی ہوگی، ایران کی کامیابی ہوگی، تشیع کی کامیابی ہوگی، تمام مسلمانوں کی کامیابی ہوگی، بلکہ دنیا کے جتنے مستضعفین بیچارے کمزور پسے ہوئے لوگ ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، مسیحی ہوں، سب کی کامیابی ہوگی۔ جب ان کی کامیابی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ علماء کرام کی دعوت دی گئی، افطار کی دعوت، آپ لوگوں نے ان واقعات کو سنا ہوگا، تو اس میں خطاب وغیرہ بھی کیا گیا۔ تو اس وقت آرمی چیف صاحب نے اتنا خیال کیا ہمارے علماء کا کہ ہماری نماز 10 منٹ بعد میں ہوتی ہے، تو اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اپنا پیش نماز علیحدہ کر دیا۔ ہمارے کوئٹہ کے ایک عالم تھے ہاشم دوسری، انہوں نے نماز پڑھائی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، جلدی جلدی انہوں نے افطار کرنا ہوتا ہے، کہا ہے کہ نہیں روزے بھی میں آپ کے ساتھ افطار کروں گا۔ روزہ بھی ان کے ساتھ افطار کیا ہے، عزت بھی بڑی کی ہے، احترام بھی بڑا کیا ہے، خطاب کیا ہے۔ خطاب میں جو پہلی چیز کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں 3 دفعہ آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات کر چکا ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، اور تیسری دفعہ مجھے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ ویسے میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے جی آپ میں اور مجھ میں اشتراک ہے، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ آپ بھی مجاہد ہیں، میں بھی مجاہد ہوں، یعنی وہ بھی جنگ کرتے رہے ہیں ایران عراق جنگ میں، ویسے بھی کمانڈر ان چیف تھے وہ۔ تو بہرحال اس طرح کی سب چیزیں ہوتی رہی، درمیان میں تقریر وغیرہ بھی ہوئی، تقریر میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ان پر جو بات کی جاتی ہے ابھی تک میں نے تحقیق کی ہے، مختلف علماء کرام نے لکھ کر میری طرف بھیجا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تندی تھی تقریر میں، تھوڑی سی سختی تھی کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، فوجیوں کو زخمی کیا گیا، یہ کام جو ہے یہ تو پاکستانیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی تھوڑی سی تنگی تھی۔ لیکن میں یہ کہوں گا علماء کرام کی خدمت میں بھی اور آرمی چیف سے بھی یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اسلام میں سب سے پہلے کمانڈر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر ان کے علمدار مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ اور وطن عزیز پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے، چونکہ اس جیسا کوئی شجاع نہیں تھا جتنے شجاع مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ چوتھے پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ آپ کو نرم دل بنایا، صبر والا بنایا، حوصلے والا بنایا۔ اگر آپ سخت قلب ہوتے لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی نرمی کریں، آپ بھی اس طرح کریں۔ اس وقت میں ان سب علماء کرام سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں ہدف جنگ ہوتا ہے، ہم نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ گھر میں اگر تھوڑی بہت ہی بات ہو گئی ہے اس کو بند کر دیں، پوری توجہ کریں۔ بقول آیت اللہ رفسنجانی جب وہ تشریف لائے تھے تو وہ کہتے تھے مسلمانوں کو کافروں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، پہلے اپنے آپ کو گھیرے سے نکالیں، پھر لڑائی کے لیے وقت مختص کر دیں کہ ہم اتنے سال لڑتے رہیں گے۔ تو علماء کرام کی خدمت میں بھی دستبستہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے آپ تقریریں نہ کریں، آپ خطاب نہ کریں، آپ
اپنے جمعوں میں ان چیزوں کو بیان نہ کریں۔ اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو پہلے جنگ میں کامیابی، وہ کامیابی ہماری بھی ہوگی، شیعوں کی بھی ہوگی، سنیوں کی بھی ہوگی، ہندوؤں کی بھی ہوگی، سکھوں کی بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی، دوسرے ممالک کی بھی کامیابی، چونکہ عوام ہر جگہ حمایت کر رہے ہیں، عوام ہر جگہ جلوس نکال۔ عوام ہر جگہ حمایت کر رہے ہیں، عوام جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں، شریف آدمی جو آپ کے ساتھ نہ ہو۔ حتیٰ بزرگ علماء اہل سنت آپ کی اتنی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے تو یہاں تک، فضل الرحمان کی پارٹی کا نائب ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر غیرت مند ہیں تو صرف اور صرف ایرانی ہیں، شیعہ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ سب کربلائی ہے۔ کربلا کا درس یہی ہے کہ اپنی جان چلی جائے لیکن اس جان کو جھکنا، سر کو جھکنا نہیں چاہیے تھا، کٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب کٹ گئے، شہید ہو گئے، لیکن یاد رکھیں جیسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، کسی میں جرأت نہیں کہ اسلامی حکم میں ترمیم کر سکے، وگرنہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح انہی کے بیٹے آیت اللہ خامنئی نے ایران کو زندہ کر دیا ہے، جمہوری اسلامی ایران کو زندہ کر دیا ہے، شیعت کو زندہ کیا ہے، اسلام کو زندہ کیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، شکست دوسرے لوگوں کی ہوگی، ظالموں کی ہوگی۔ اب وہ پیچھے جا رہے ہیں، دنیا ان کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ بھی توجہ فقط اور فقط ایران کی طرف رکھیں، دوسرے معاملات کی طرف نہیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔